أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر بھی ان میں سے بعض روگردانی کرتے ہیں اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز، اور ان کے افتراء پر داغیوں نے انہیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان آیات کا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے؟ گزشتہ آیات میں اسلام کی حقانیت کو دلائل و براہین سے واضح فرما کر اہل کتاب کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی، مگر ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے اس سے اعراض کیا۔ ان آیات میں فرمایا کہ اہل کتاب کا اسلام سے اعراض کرنا نہایت عجیب ہے، کیونکہ یہ لوگ تو تورات و انجیل کے عالم ہیں، اور تورات و انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ لوگ ان سے پوری طرح واقف ہیں، مگر پھر بھی اسلام سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے اکرمہ سے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المدارس یعنی یہودیوں کے مدرسے میں جا کر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ ان میں سے نعیم بن عمر اور حارث بن زید نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم تو یہودی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تورات لا کر یہ مضمون اس میں دکھا دو۔ چونکہ تورات میں یہ لفظ بات لکھی ہوئی نہ تھی، اس لیے انہوں نے تورات لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کلبی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ خیبر کے باشندوں میں ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ تورات میں زنا کی سزا سنگساری مقرر تھی، مگر چونکہ زنا کرنے والے با اثر لوگ تھے اس لیے یہود نے ان کو سنگسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر انہوں نے یہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امید پر پیش کیا کہ شاید اس سزا میں تخفیف ہو جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ نعمان بن اوفا اور بحری بن عمر اس سزا کو سن کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ غلط ہے، ان کے لیے سنگساری کا حکم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے آؤ، میری اور تمہاری بات کا فیصلہ اس سے ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک فدق کا باشندہ ہے جس کی ایک آنکھ ہے اور اس کو ابن سوریہ کہتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے ابن سوریہ کو بلوا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابن سوریہ کے حالات بتا دیے۔ جب ابن سوریہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ابن سوریہ ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہود کے سب سے بڑے عالم ہو؟ اس نے کہا کہ لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا وہ حصہ طلب فرمایا جس میں رجم کا حکم مذکور تھا اور فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ ابن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کی اور رجم کی آیت پر پہنچا
تو اس پر اپنی ہتھیلی رکھ کر اس سے آگے پڑھنے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رجم کی آیت کو چھوڑ گیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اس کا ہاتھ رجم کی آیت سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود تمام یہودیوں کو رجم کی آیت پڑھ کر سنائی کہ محسن اور محسنہ جب زنا کرے اور شہادت سے ثابت ہو جائے تو ان کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی سزا بچہ پیدا ہونے تک موقوف رکھی جائے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنسار کرا دیا، اور یہودی ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے، یہود و نصارہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا تورات و انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، جس سے ان کی سرکشی، تکبر اور عناد و مخالفت ظاہر ہوتی۔ پھر انہوں نے اپنی سرکشی اور حق کی مخالفت میں اندھے ہو کر اپنی طرف سے یہ بھی گھڑ لیا کہ ہم تو چند روز ہی آگ میں رہیں گے، یعنی صرف 7 روز یا 40 روز۔ ان کے خیال میں دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 40 روز تک دوزخ میں رہیں گے، یعنی جتنے دن بچھڑے کی پوجا کی تھی اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں گزر چکا۔ یہ محض ان کا من گھڑت خیال ہے، ورنہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کہی اور نہ ان کے پاس کوئی کتابی دلیل ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے دین میں بہت سی باتیں گھڑ رکھی ہیں، مثلا ایک تو یہی کہ ہمیں صرف 7 یا 40 روز دوزخ کی آگ چھوئے گی، دوسرے یہ کہ ہمارے اسلاف جو انبیاء تھے ہماری شفاعت کریں گے، تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ پس کیا ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس میں ذرا شبہ نہیں، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے تنبیہ فرمائی ہے کہ قیامت کے روز ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو ایک یقینی دن کے حساب اور جزا و سزا کے لیے جمع کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اس کے رسولوں کی تکذیب کی، انبیاء اور اہل حق علماء کو قتل کیا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا اور انہیں اپنے عام اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس روز ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔